مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ضروری ہے۔ کشمیر کی صورتحال اقوام متحدہ ملٹری آبزرور گروپ کی اہمیت بڑھاتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ امن مشن ڈے کے عالمی دن پر پیغام، کہا امن مشنز کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ 181 پاکستانی اہلکار امن مشنز میں شہید ہوئے۔ تین کالب یکجان، پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، لکھا ترک صدر رجب طیب اردوان اور آذر صدر الہام علیوف کے ساتھ سے افریقی اجلاس میں شرکت باعث اعزاز ہے۔ ہماری ملاقات گہرے بھائی چارے کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم کا علاقائی امن، خوشحالی اور تعاون کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ سبی کے علاقے بختیار آباد کے قریب مسافر بس تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی، 4 افراد جاں بحق، 32 زخمی۔ بس صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی، زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ راولہ کوٹ میں پولیس سے مقابلے میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم TTP سے تھا، جن کو افغانستان سے ڈاکٹر رؤف ہینڈل کر رہا تھا۔ دہشت گرد آزاد کشمیر میں بڑی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ SSP راولہ کوٹ کی پریس کانفرنس، مقابلے میں شہید 2 پولیس اہلکار سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم، آزاد کشمیر اور اعلی حکام کی شرکت۔ ملک کے بیشتر شہروں میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر جاری، محکمہ موسمیات کے مطابق آج درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے۔ گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہوگی۔ جیکب آباد، تربت، سبی میں 47، دادو، نواب شاہ اور حیدرآباد میں 45 ڈگری رہنے کا امکان۔ آج شام اسلام آباد، پنجاب، بالائی KP، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آذربائیجان کا دورہ۔ آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے باہمی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ جو تعلقات ہیں اس کو مزید مضبوط بھی کرے گی، اور مارکہ حق میں فتح کے بعد ان دوروں کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ممالک، دوست ممالک پاکستان کی خوشی میں خوش ہیں۔ حالیہ کشیدگی کے دوران بھارت سے واپس بھیجے گئے دونوں بچوں کی آذربائیجان، ترکیہ اور پاکستان کی قیادت متحد اور متفق ہے۔ وزیر اعظم کے دوست ملکوں کے دوروں سے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا کہنا ہے صدر آذربائیجان سے ملاقات میں طے ہوا، اب وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ آذربائیجان کے عوام نے ہماری فتح کا جشن منایا۔ انڈیا میں ہونے کی انفارچونیٹلی جو بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں نا امید ہو کے آیا۔ آرمی چیف نے مجھے اس کا نوٹس لیا، اور اس کے بعد جو FIC کی ٹیم ہے انہوں نے سرجری پرفارم کی۔ ابھی میرا بچہ کافی بہتر ہے۔ ان کی پھیپھڑوں کی خون کی نالیاں اتنی کمزور تھیں کہ ان کو ہم مکمل ریپیئر ایک سٹیج میں نہیں کر سکتے۔ یہ سرجری ٹوٹل 5 سے 6 گھنٹے میں محیط تھی۔ ان کو وہ پلان دیا جو انڈیا سے بہت بہتر تھا، جو انڈیا کے ڈاکٹرز نے ان کو آفر کیا تھا۔ حالیہ کشیدگی کے دوران بھارت سے واپس بھیجے گئے دونوں بچوں کی AFIC میں کامیاب سرجری۔ عبداللہ اور منسا کے والد شاہد احمد نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا عبداللہ اور منسا کے کیس کا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فوری نوٹس لیا، اور AFIC کے ڈاکٹرز نے محنت سے سرجری کامیاب بنائی۔ شاہد احمد نے کہا کہ وہ خود بھی مریض ہیں، شاید صدمہ برداشت نہ کر پاتے۔ ڈاکٹرز نے بہت محنت کی جو قابل تعریف ہے۔ کمانڈنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر AFIC میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر نصیر احمد سومرو نے بتایا، دونوں بہن بھائی عبداللہ اور منسا علاج کے لیے بھارت گئے تھے۔ کشیدگی کے باعث مودی سرکار نے بچوں کے علاج سے انکار کر دیا تھا۔ مودی کے گودی میڈیا کو پھر بڑی سبکی کا سامنا۔ چینی دفاعی تجزیہ کار نے ارنب گوسوامی کے پروگرام میں چھکے چھڑا دیے۔ چین کے دفاعی ماہر کا جنرل بخشی کو تاریخ کے مطالعے کا مشورہ۔ کہا جنرل بخشی تاریخ کا مطالعہ کریں، حقیقت جانیں۔ تبت 800 سال سے چین کا حصہ ہے۔
چین اور پاکستان کے تعلقات ٹھوس چٹان کی مانند ہیں. پاک چین برادرانہ تعلقات کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا بھی نہیں سکتی. علاقائی سالمیت کے تحفظ میں چین پاکستان کا بھرپور ساتھ دے گا. بھارت میں دہشت گردی ہو تو فوری الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے. دہشت گردی کو حقیقت پسندی سے دیکھیں، پہلے تہ تک پہنچے. گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کے منصوبے میں ملوث بھارتی اہلکاروں پر پابندی کا مطالبہ. سکھ فار جسٹس کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھا. ٹرمپ انتظامیہ قتل کی سازش میں ملوث بھارتی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے. اجیت دوول بھارتی قومی سلامتی مشیر ترنجیت سندھو اور را کے سابق سربراہ سامنت گوئل کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے. افغان طالبان نے فتنہ خارج کو انتباہ جاری کر دیا. افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے تقریب سے خطاب میں کہا، امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا جائز نہیں. مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک لڑنے والے مجاہد نہیں. ایک سے دوسری جگہ حملہ کرنے والے افراد کو مجاہد کہنا غلط ہے. جہاد کا اعلان یا اجازت صرف ریاستی امیر کا اختیار ہے، کسی گروہ یا فرد کا نہیں. ریاستی قیادت پاکستان نہ جانے کا حکم دے چکی، اس کے باوجود جانا دینی نافرمانی ہے. گروہ کی وابستگی کی بنیاد پر جہاد شریعت کے مطابق فساد تصور کیا جائے گا. جہاد کے نام پر حملے کرنے والے گروہ شریعت افغان امارات دونوں کے نافرمان ہیں. Not a natural disaster. It is a man-made catastrophe driven by Israel, the occupying powers' unrelenting illegal blockade of Gaza. Words of concern are no longer enough. Time to act, time to prevent genocide is now. The health and medical system has collapsed. It has in fact been systematically destroyed and dismantled. غزہ میں مزید کتنی تباہی کے بعد سلامتی کونسل جاگے گی؟ غزہ میں دل دہلا دینے والی اسرائیلی بربریت سامنے آئی ہے. اسرائیل کی امداد کی ناکہ بندی نے غزہ میں ناقابل تصور انسانی المیہ کو جنم دیا. خواتین، بچے، ڈاکٹرز خوفناک صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں. مذمت اور تشویش کے الفاظ کافی نہیں، نسل کشی روکنے کا یہی وقت ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب. کہا، پاکستان غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی اور امداد کی بحالی کا مطالبہ کرتا ہے. الجزائر کے مندوب نے خان یونس کے خیموں میں جلتے ہوئے بچوں کی تصویریں دکھا دی. کہا، شہید ہونے والے بچے حماس کے ممبر نہیں تھے. اقوام متحدہ کی خصوصی کوارڈینیٹر نے کہا، فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عالمی برادری اعلانات نہیں، اقدامات کرے. Dealing with the whole situation in Gaza. We're getting food to the people of Gaza. It's been a very nasty situation. Did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there? Be honest. Yes, I did. اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ایران پر حملہ نہ کرے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو. کہا، ایران سے بات چیت چل رہی ہے، ہفتوں یا مہینوں میں معاہدہ ہو سکتا ہے. غزہ میں امداد کی فراہمی شروع ہو گئی. فریقین کو جنگ بندی پر اتفاق کرنا ہوگا. نہیں بتا سکتا پیوٹن جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. ضرورت پڑی تو زیلنسکی اور پیوٹن کے ساتھ بیٹھیں گے. یوکرین میں جو کچھ ہوا اس پر مایوسی ہوئی. اسرائیل کا یمن پر حملہ. عازمین حج کے لیے مختص طیارہ تباہ کر دیا. سنا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں رن وے کو بھی شدید نقصان پہنچا. حکام نے بتایا، یمنی ایئر لائنز کا یہ آخری فنکشنل طیارہ تھا جو عمان سے آیا تھا. طیارے نے جمعے کو عازمین حج کو لے کر جدہ کے لیے اڑان بھرنا تھی. بنگلہ دیش ہدف کے تعاقب میں ناکام. سیریز کا پہلا T20 پاکستان کے نام. لاہور میں بنگلہ دیش کو 37 رن سے شکست. مہمان ٹیم 202 رنز کے تعاقب میں 164 رنز پر ڈھیر. حسن علی کی تباہ کن بولنگ. کم بیک میچ میں 5 شکار کیے. T20 انٹرنیشنل میچ میں 5 وکٹیں حاصل کرنے والے چوتھے پاکستانی بنے. لٹن داس کے 48 اور جاکر علی کے 36 رنز رائے گا. قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 201 رنز جوڑے. کپتان سلمان آغا کے کریئر بیسٹ 56 رنز. شاداب نے 48 اور
حسن نواز نے 44 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی. شاداب خان آل راؤنڈر کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. 3 میچ کی سیریز کا دوسرا T20 جمعے کو کھیلا جائے گا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. پاک بنگلہ دیش پہلے T20 کے دوران بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے وفد کی قذافی اسٹیڈیم آمد. چیئرمین PCB محسن نقوی نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا. وفد میں PCB کرکٹ آپریشنز کے ہیڈ نظم العابدین فہیم، ایڈوائزر میجر امروز اور دیگر شامل. محسن نقوی نے کہا کہ بنگلہ دیشی بھائیوں کی آمد پر دلی مسرت ہوئی. امید ہے مہمان میچز کے ساتھ لاہور کی مہمان نوازی سے بھرپور محسوس ہوں گے. ہاکی ایشیا کپ بھارت سے منتقل کیا جائے. پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیب بٹ کا مطالبہ. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایشیا کپ ہمارے لیے ورلڈ کپ کوالیفائر ہے. پاک بھارت تنازع کے سبب بھارت سے منتقل ہونا چاہیے. قومی ٹیم نیشنز کپ کی تیاری کر رہی ہے. کوشش ہوگی نیشنز کپ میں کامیابی حاصل کر کے پرو لیگ کے لیے کوالیفائی کریں. ارادے جوان حوصلہ چٹان، گولڈ میڈل لے آیا معمر پہلوان. پاکستان کے مقصود امجد راٹھوڑ نے ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں دھوم مچا دی. دوحہ میں 65 سال کے پاکستانی پہلوان نے 96 کلو گرام کیٹیگری میں سونے کا تمغہ جیت لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کا رشتہ طے پا گیا. پارٹی ذرائع کے مطابق رشتہ نواز شریف کے عزیزوں میں طے پایا. جنید صفدر برطانیہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد لاہور میں قیام پذیر ہیں. لو گرو گرو تو ہوں میں، اس میں لو کون؟ یہ لو ہے، میں گرو ہوں. اور دبئی میں فلم لو گرو کی کاسٹ کے اعزاز میں پروقار تقریب. پاکستانی سینما اور فن و ثقافت کے لیے اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کی نمایاں خدمات کا اعتراف. متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی نے کہا دنیا بھر میں فن و ثقافت اور پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کرنے میں فنکاروں نے ہمیشہ بھرپور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. پاکستانی سفیر نے اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کو یادگاری شیلڈز پیش کی. تقریب میں کونسل جنرل حسین محمد اور پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی.